بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وكذلك اذا قلنا جاز حج المرأة مع المحرم فيجوز مع الأمينات كان هذا قياسا بمقابلة النص وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق 3 أيام ولياليها إلا ومعها أبوها أو زوجها أو ذو رحم محرم منها. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ قیاس کی صحت کی 5 شرطیں ہیں. ان میں سے پہلی یہ ہے کہ قیاس نص کے مقابلے میں نہ ہو. قیاس نص کے مقابلے میں نہ ہو. جیڑی شے جیڑا مسئلہ قیاس نال ثابت کر دیتا ہے نا او نص دے مقابل نہ ہو تو جو اگر ہوا تو قیاس قابل قبول نہیں. اس پر ایک مثال آئی ہے. اس پر ایک مثال آئی ہے بھی اگر نماز میں چھوٹا گناہ ہو تو وضو ٹوٹتا ہے تو بڑے سے بھی ٹوٹنا چاہیے. تو اس کا جواب تھا یہ نص ہے, نص کے مقابل ہے, اور یہ جو ہے نا اس پر دوسروں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. سنیں ایک اور مثال دیتے ہیں, توجہ, کہ یہ شوافی نے کہا ہے بھئی عورت کا حج جائز ہے کس کے ساتھ؟ محرم کے ساتھ. عورت کا حج جائز ہے محرم کے ساتھ. بھی عورت حج کرے تے محرم نال کرے. جی محرم نال حج کرنے دی علت وے بھی عورت دی عزت محفوظ روے دی. ان دی عزت تے کوئی حملہ نہیں کرے گا. جی حفاظت. علت کی ہے علت ہے کہ عورت حفاظت. جی علت کی ہے حفاظت. علت کی ہے حفاظت تاکہ ان دی عزت کو حملہ نہ کرے. سمجھے یہ تو گل سمجھ آتی بھی جناب. شوافی نے اسی علت کے تحت ایک مسئلہ ثابت کیا. انہوں نے کہا کہ عورتیں ہیں ان کے ساتھ محرم ہیں. جی عورتیں ہیں ان کے ساتھ محرم ہیں اور وہ عورتیں سیکا ہیں, جی امینہ ہیں. جی ان کے ساتھ کوئی عورت چلی جائے جن کی وجہ سے اس کو امن و عزت محفوظ رہے, تو چونکہ یہاں بھی وہ علت پائی گئی ہے لہذا امینات کے ساتھ عورت حج پہ جا سکتی ہے. امینات کے ساتھ عورت حج پہ جا سکتی ہے. کچھ عورتاں نے جنہ دے محرم نال نے تے ایک عورت جن دا محرم کوئی نہیں, تو وہ عورتاں جڑیاں نے وہ ساریاں شریف نے تے ان دی عزت دی حفاظت ہووے دی تے انہاں نال جا سکتی ہے. اے علت کڈی کنا شافیاں. کیا کہ جی پہلے ارشاد فرماؤ. اسی طرح دوسری مثال کہ جب قیاس نص کے مقابلے میں ہو تو قیاس قابل قبول نہیں ہے. دوسری مثال کہ عورت حج کرے محرم کے ساتھ. مسئلہ یہ ہے کہ عورت حج کرے محرم کے ساتھ, یہ جائز ہے کرنا ہی محرم لڑے. تو اس کی علت یعنی شرن یہ ہے کہ وہ حدیث آ رہی کہ محرم کے ساتھ حج کرے. اس کی علت ہے حفاظت. اس کی علت ہے حفاظت. شوافی نے اس علت سے دوسرا مسئلہ نکالا ہے کہ اگر عورتیں امین ہوں, امینات ہوں, امینات انہاں دے محرم نال نے ساریاں کٹھیاں نہ کٹھیاں ہو جان. جی عورتیں امینات ہیں پھر جڑا چند چاڑ دیے نے توبہ ہے. جی عورتیں امینات ہیں, ان کے محرم ان کے ساتھ ہے, تو ان کے ساتھ کوئی عورت جس کا محرم نہیں ہے حج کرے تو یہ جائز ہے, کیونکہ یہاں بھی وہ علت ہے کیڑی حفاظت. اے شوافی دا مسئلہ ہے. تو سونےو یہ قیاس ہے نص کے مقابلے میں. یہ قیاس ہے نص کے مقابلے میں. نص وہ قول ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ نہیں حلال کسی عورت کے لیے ایسی عورت جو ایمان رکھتی ہے اللہ پر یوم آخر پر. کیڑی گل نہیں حلال یہ کہ سفر کرے وہ
3 دن اور 3 راتوں سے زیادہ، اور سفر قصر کی سفر قصص مگر اس حال میں کہ اس کے ساتھ اس کا والد ہو یا اس کا زوج ہو یا ذو رحم محرم ہو اس سے. اے نفی کیتی ہے کی کیتی ہے اگے پھر اس بات اللہ نال جی لہذا عورت سفر قصر کرے جی یہ سونیا بند کر دیتا ہے کہ اون دے نال محرم ہوئے. خلاصہ اون دے نال محرم ہو ابا ہوندا کی ہے محرم ہے تے زوج محرم تے باقی بھرا بھتیجے دادا نانا ماما چاچا محرم نے سارے اے سونے بند کر دیتا ہے. لہٰذا اب یہ کہنا کہ یہ امینات کے ساتھ بھی جا سکتی ہے یہ قیاس اس نص کے مقابل ہے. جی ارشاد تو یہ کیا ہم کہتے ہیں کہ یہ قیاس شفافے کا نص کے مقابلے میں اور مولوی وہ نص حمزہ آقا پتر حضور دھیان علیہ کرا الصلوۃ کرو والسلام بچے ہوئے وقت رجعت ہونا اللہ دی قسم. اور وہ نص آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ نہیں حلال کسی عورت کے لیے ایسی عورت جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتی ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے یہ کہ سفر کرے 3 دن سے اوپر اور 3 راتوں سے اوپر. اے مراد ہوا سفر قصر. سفر قصر تو کٹ کر سکتی ہے تے سفر قصر تے اس تو زیادہ اے بغیر محرم تو نہیں کر سکتی مگر اس حال میں کہ اس کے ساتھ مگر اس حال میں کہ اس کے ساتھ اس کا والد ہو یا اس کا زوج ہو یا ذو رحم محرم ہو اس کے ساتھ. تو یہ جو قیاس ہے نا اس نص کے مقابل ہے کیونکہ یہاں حصر ہے جی یہاں حسر ہے محرم تو بغیر نہیں. اور اسی طرح جب کہا ہم نے ہم ہو یا شفاف سارے ہم ہیں جائز ہے عورت کا حج محرم کے ساتھ تو پس جائز ہے حج امینات کے ساتھ ہوگا یہ یا ہے یہ قیاس نص کے مقابلہ میں. اے مخالف للنص او نص کیڑی اور وہ قول ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں حلال کسی عورت کے لیے جو ایمان رکھتی ہے اللہ پر اور یوم آخر پر یہ کہ سفر کرے 3 دن اور 3 راتوں سے زیادہ مگر اس حال میں کہ اس کے ساتھ اس کا والد ہو اس کے ساتھ اس کا والد ہو یا اس کا زوج ہو یا ذو رحم محرم ہو سے نہیں یہ جائز نہیں. اور اسی طرح جب کہا ہم نے جائز ہے حج عورت کے لیے عورت کا محرم کے ساتھ پس جائز ہے امینات کے ساتھ تو ہے یہ قیاس نص کے مقابلہ میں. اور وہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ نہیں حلال اور کسی عورت کے لیے جو ایمان رکھتی ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر یہ کہ سفر کرے 3 دن اور 3 راتوں سے اوپر مگر اس حال میں کہ اس کے ساتھ اس کا والد ہے یا اس کا زوج ہے یا ذو رحم محرم ہے اس کا. چلو جی او دیکھو دروں اللہ پلا کرے کچھ حدیث دی پئی جی اللہ ٹھیک ہے او دیکھ کتھے کانا ہاذا قیاسن وجہ مقابلہ کی بنیا کہ شارع نے حرام کیا مسافرت علل اور مستثنا کیا اسے مسافرت کس کے ساتھ شیخین لکھے ہیں نا شخصین لکھے ہیں ٹھیک ہے. پس ہوگی مسافرت مع غیرہما مع داخل کس کے تحت تحریم کے تحت علی الاطلاق برابر ہے کہ عورت کس کے ساتھ رجل کے ساتھ یا امرت امینہ کے ساتھ اور ان کے غیر کے ساتھ. اچھا جی جائز ہے قسم کے لیے یہ کہ سوال کر دے کہ امینات لاحق ہو گئی ہیں اس کے ساتھ پس ہوں گی وہ اس کے معنی میں اور اسی کی مثل اور اس کی مثل نہیں فائدہ دیتی نص کی مخالفت جیسا کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ماذ وضو اس بارے جو ہو گیا کس طرح لیٹ کر اساں لاحق کیتی ٹیک لگانے دی صورت نوں بھی وضو ٹوٹ جاندے
باوجود ہے کہ اتنے بھی کلمہ انما الوضو حسر ہے جی یہو جہ سوال پھر پیچھے تیار ہے نا فریق جانبین والوں تے جواب بھی انہاں دے ہیں. اچھا جی لا یحلو روایت کیا اس کو امام طبرانی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رافعو کہ نہیں حلال کسی امرت مسلمہ کے لیے یہ کہ حج کرے مگر یہ دوجی ہو یہ کہ حج کرے مگر کس کے ساتھ فوج کے ساتھ یا زیرہ محرم کے ساتھ. اور روایت کی ہے امام محمد رحمہ اللہ نے کتاب الاسحار میں باروایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے آخر میں یہ ہے کہ نہ سفر کرے عورت مگر اپنے زوج کے ساتھ یا اپنے زیر محرم کے ساتھ. اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. اور امام مالک اور امام شافعی فرماندے نے جب نکلے عورت کس میں فی رافقۃ اور ان کے ساتھ عورتیں ہیں سکات تو جا سکتی ہے کیوں بحصول الامن بالمرافقۃ پس جائز ہے وگرنہ نہیں جائز. جی باقی کم لمبا ہے فقہ قانون ہے نا جتھے مسئلہ تے فقہ دی کتاب بڑی ماشاءاللہ سارے سوالاں دے جواب نے. جی ومثال الثاني وهو ما يتضمن تغيير حكم من أحكام النص ما يقال النية شرط في الوضوء بالقياس على التيمم فإن هذا يوجب تغيير آية الوضوء من الإطلاق إلى التقييد. دوسری شرط یہ تھی کہ نص نہ قیاس نص کے احکام میں سے کسی حکم کی تغییر کو متضمن نہ ہو. بے قیاس انج دا نہیں کرنا کہ نص والا جڑا حکم ہے وہ بدل جائے نص والا انج دا قیاس نہیں کرنا. اس پر مثال دیتے ہیں ثانی کی مثال اور وہ ہے کہ متضمن کا معنی ہے یستلزم کہ قیاس مستلزم ہے حکم کی تغییر کو نص کے احکام سے. اس کی مثال ما وہ ہے قائل امام شافعی رضی اللہ عنہ وہ ہے جو بیان کیا گیا ہے کہ نیت شرط ہے وضو میں نیت شرط ہے وضو میں قیاس کیتا ہے اس نو تیمم تے کہ چونکہ تیمم بھی طہارت ہے وضو بھی طہارت ہے اور تیمم میں تو نیت شرط ہے. اور ساڈے نزدیک بھی وہ بلا تھی وے تو وہ کہتے ہیں جب تیمم بھی طہارت ہے وہ بھی طہارت ہے دونوں طہارتیں ہیں لہذا تیمم میں نیت شرط ہے تو وضو میں بھی شرط ہونی چاہیے. ارشاد دوسری شرط یہ ہے کہ قیاس نص کے احکام کو بدلا نہ دے. نہ دے. اس کی مثال بھئی شوافے کہتے ہیں کہ وضو میں بھی نیت شرط ہے. انہوں نے اس کو قیاس کیا ہے کس پر تیمم پر کہ یہ دونوں طہارتیں علت مشترکہ کہ یہ دونوں طہارت حکمی وضو بھی طہارت حکمی تیمم بھی اور شے کو نے تو جب تیمم میں نیت فرض ہے شرط ہے تو لہذا وضو میں بھی نیت شرط ہے. ہم کہتے ہیں سونیوں اس قیاس نے آیت وضو کو بدلا دیا ہے اطلاق سے تقیید کی طرف. کدھر اطلاق سے تقیید کی طرف. قرآن پاک میں 3 دونے ہیں اور ایک مسح ہے اور کوئی شے نہیں. جی تے تسا جدوں شرط نہ لائیے تے نص کا حکم جو ہے وہ بدل گیا ہے. پہلے 4 فرض تھے اب 5 ہو گئے ہیں اب 5 ہو گئے تو نص کا حکم بدل گیا. نص کا حکم بدل گیا کہ وہاں نیت کوئی نہیں ہے تو آخر نیت بھی ہے قیاس کیا تیمم پر جب قیاس کیا نا وضو کو تیمم پر تب وضو میں شرط کیا کس کو نیت کو تو قرآن میں تو 4 فرض تھے تے 5 ہو گئے اے بدل گیا. جی کیا کہ جی ہم کہتے ہیں کہ اس قیاس میں وضو کی آیت کو بدلا دیا ہے اطلاق سے تقیید کی طرف کہ یہ پہلے مطلق تھی یا مقید ہوگی. 4 فرض تھے 4 فرض تھے 3 غسل تے ایک مسح تے تساں جس لے تیمم تے قیاس کیتا تے نال 5ویں شے بھی لا دیتی او حکم بدل گئے. او حکم پہلے مطلق سی تو ہن کی ہو گیا اے ٹھیک نہیں اے ٹھیک نہیں اے شاباش او ویکھ پہلے عاشیت پھر جڑا نا ترجمہ کر او دھیان کر اوئے او منال اطلاق اور تاکہ گزر گئی ہے بحث اس سے
مقید اور مطلق کی فصل میں خلاصہ یہ ہے کہ آیت وضو کا اطلاق تقاضا کرتا ہے حصول وضو کس کا؟ حصول وضو کا، اگے بغیر نیت کے، اور یہ بغیر لکھیں تڑے کو ہیں ہاں ات لکھا ہے من النیت بغیر نیت کے کہ نہیں تقاضا کرتا پھر ذکر ہی کوئی نہیں. اور شرط کرنا کس کا؟ نیت کا. بے وَهَذَا الْقِيَاسُ يَقْتَضِي عَدْمَهُ نہیں یہ کہڑا یہ آشے پڑھتے میں پڑھتا پیا میرا اطلاع کڑا اے وے نا تڑکی لکھا ہے بہاد القیاس ہو يَقْتَضِي عَدْمَهُ عِنْدَ عَدْمِ النِّيَّةِ فقط. ہاں تو اس کو اگر شرط کریں تب اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت ہوئی تو وضو ہوگا، نیت نہ ہوئی تو کیونکہ شرط رہ جائے تو مشروط ختم ہو جاتا ہے. جی سمجھی گل. اور یہ بے حکم ہے اس کے احکام سے پس نہیں جائز کیونکہ یہ تو نسخ ہے اور نسخ کا نسخ قیاس کے ساتھ بالاجماع جائز نہیں ہے کیونکہ ساڈے نزدیک مطلق نو مقید کرنا کی ہے نسخ ہے. اے برابر دی دلیل ہوئے تو ٹھیک ہے تھلے والی دلیل نہ نہیں جائز. جی سنے ہی ایشا بس. مثال ثانی کی مثال ثانی اور وہ ہے کون ثانی کہ مستلزم ہو کون قیاس مستلزم یتضمن کو گالی حکم کی تغییر کو نس کے احکام سے. اور مثال ثانی کی ما یقالو پہلے سی وہ ہوا ما و ثانی کون ہے مثال ہونی مثال ثانی کی ما وہ ہے جو بیان کی گئی ہے کیڑی گل کہ نیت شرط ہے وضو میں کہ نیت شرط ہے وضو میں قیاس کرتے ہوئے تیمم پر قیاس کرتے ہوئے من حیث ان اے وجہ اے اشتراکی اے علت جامعہ کہ ہر ایک ان میں سے طہارت حکمیہ ہے تے جدو ایک طہارت حکمیہ وچ نیت شرط ہے تو دوجے وچ بھی ہونی چاہیے. جی پس بے شک یہ کون یہ قیاس واجب کرتا ہے واجب کرتا آیت الوضو کی تغییر کو آیت الوضو کی تغییر کو اطلاق سے تقیید کی طرف. ہاں جی. اور مثال ثانی کی وہ ہے جو مستلزم ہے حکم کی تغییر کو نص کے احکام سے. وہ کیڑی مثال ہی ما یقال وہ جو کہا گیا ہے قائل شوافی ہیں وضو میں قیاس کرتے ہوئے تیمم پر پس بے شک یہ قیاس واجب کرتا ہے آیت الوضو کی تغییر کو اطلاق سے تقیید کی طرف. اور مثال ثانی کی اور وہ ہے کہ مستلزم ہو قیاس حکم کے تغییر کو نص کے احکام سے. وہ ہے کہ کہا گیا ہے نیت شرط ہے وضو میں قیاس کرتے ہوئے تیمم پر کیونکہ یہ قیاس واجب کرتا ہے آیت وضو کی تغییر کو مطلق سے مقید کی طرف. وَكَذَلِكَ إِذَا قُلْنَا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ بِالْخَبَرِ فَيُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَةُ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ كَالصَّلَاةِ كَانَ هَذَا قِيَاسًا يُوجِبُ تَغْيِيرَ نَصِّ الطَّوَافِ مِنَ الْإِطْلَاقِ إِلَى الْقَيْدِ. دوسری مثال اسی کی جی کہ قیاس نے نس کو بدلا دیا. قیاس نے نس کو بدلا دیا. نس کو بدلا دیا. سنیں جی او ویکھو نا حاشیے اتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. او ایت پڑھ لو نا پھر کر دیا گل اگلی. بسم اللہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ چاہیے کہ طواف کرے وہ بیت عتیق کا. کس کا؟ اے وَلْيَطَّوَّفُوا مطلق ہے طواف میں اندے وچ وضو دا بھی ذکر کوئی نہیں ستر عورت دا بھی ذکر کوئی نہیں. طواف نام ہے دوران حول البیت کا خانے کعبے کے چوپھیر نیت کر کے پھیرے لگانے اس کو طواف کہتے ہیں. لہٰذا اگر طہارت شرط کر دیں ستر عورت بھی شرط کر دیں کہ ان کے بغیر طواف ہوتا ہی نہیں تو یہ واجب کر دے گا نس کی تغییر کو اطلاق سے کدھر تقیید کی طرف. اور یہ تو جائز نہیں بلڑ کلڑ.
جی ہوں بے خود کتاب. اور اسی طرح جب ہم نے قول کیا کہ طواف بالبیت صلاۃ ہے، دوسری حدیث ہے کہ سونے فرمایا طواف بالبیت صلاۃ ہے. طواف بالبیت صلاۃ ہے. تو صلاۃ میں طہارت شرط ہے، ستر عورت. شرط ہے. تو جدوں طواف بالبیت مثل صلاۃ ہے تو پھر نماز والی شرطیں ادھر بھی جانی چاہیے. یہ قیاس ہے جی کہ چونکہ صلاۃ میں تو ستر عورت شرط ہے، لہذا طواف میں بھی، ستر عورت شرط اور طواف میں چونکہ نماز میں چونکہ طہارت شرط ہے، لہذا طواف میں بھی طہارت شرط ہونی چاہیے. اے قیاس جی کنا، چونکہ سونیا فرمایا کہ طواف بالبیت مثل صلاۃ کے. او بڑی جگہ جگہ حدیث آئی سی کہ بھی وہ، لیکن صرف یہ کہ نماز گل کرنے دی اجازت نہیں تے طواف وچ گل کر سکتے. فرمایا کو گل کرے تے خیر دی کرے، دوجی نہ کرے. آئیے دی ایشا بس. تے اے انہوں نے قیاس کیتا کہ لہٰذا نماز، چونکہ طواف نماز کی طرح ہے تو نماز میں جو شرطیں ہیں وہ طواف میں بھی ہونی چاہیے. تو نماز میں تو ستر عورت شرط ہے، طہارت شرط ہے. لہذا نماز میں بھی ہوں. تو ہم کہتے ہیں او سونے ہوں، اس قیاس نے طواف والی جو نص ہے وَلْيَطَّوَّفُ، اس کو مطلق سے مقید کر دیا. بات مطلق طواف ہے. اب یہ ہو گیا کہ وَلْيَطَّوَّفُ تب ہوگا جب دو شرطیں اور ہوگی. کیڑی؟ ستر عورت بھی ہوئے تو طہارت بھی ہوئے تو نس مقید ہوگی. نس مقید ہو. اے ٹھیک نہیں کیتا. جی اس کی دوسری مثال کہ ہم نے کہا کہ طواف بالبیت بیت مثل صلاۃ کے ہے، تو اب اس کے لیے شرط ہے طہارت اور ستر عورت. جس طرح نماز میں شرط ہے طہارت اور ستر عورت، طواف کے لیے بھی طہارت اور ستر عورت شرط ہے. تو اب یہ قیاس واجب کرتا ہے نص کی تغییر کو. کیڑی نس؟ وَلْيَطَّوَّفُ، یہ نس مطلق ہے. جی اس کو مقید کر رہے ہیں. مقید کر رہے ہیں. کس کے ساتھ؟ کیا مطلب کہ وَلْيَطَّوَّفُ پر عمل تب ہوگا کہ پہلے طہارت بھی ہو، ستر عورت بھی ہو، ورنہ عمل نہیں ہو سکتا. تو یہ مقید ہوگی دو چیزوں کے ساتھ. سنے ہی او بلہ تھی بھی او الالقید. جی باقی اندر نے مسئلہ طواف تے مسئلہ نیت تحقیق گزر گئی ہے. باس دونوں سے مطلق اور مقید کی باس میں اسی کتاب سے اتھے مثالاں چنگے پڑھے وضاحت نال گل گزری ہے. اور اسی طرح جب کہا ہم نے کہ طواف بالبیت صلاۃ ہے، کہ طواف بالبیت صلاۃ ہے، طواف بالبیت صلاۃ، پس شرط کیا گیا طواف کے لیے طہارت اور ستر عورت. جیسا کہ نماز بے نماز کے لیے دونوں شرط ہیں کہ نہیں، تو طواف مثل صلاۃ ہے، اس کے لیے بھی یہ دونوں شرطیں ہونی چاہیے. ہوگا یا ہے کان ہاذا، ہے یہ قیاس، کان آگے لے جو، یہ قیاس واجب کرتا ہے طواف والی نس کی تغییر کو اطلاق سے تقید کی طرف. بار نسخہ لکھا تقیید، تڑک لو بچ کیڑا ہے کہہ دینا، بار لکھا تقیید، اب تقیید کی طرف ایک کو گل ہے. جی اور اسی طرح جب کہا ہم نے کہ طواف بالبیت نماز ہے خبر کے ساتھ، پس شرط کیا گیا اس کے پس شرط کی گئی اس کے لیے طہارت اور ستر عورت مثل نماز کی طرح، تو ہے یہ قیاس واجب کرتا ہے نس طواف کی نس کی تغییر کو اطلاق سے قید کی طرف. اسی طرح جب ہم نے کہا کہ طواف بالبیت صلاۃ ہے خبر کے ساتھ، پس شرط کی گئی ہے طواف کے لیے طہارت اور ستر عورت مثل نماز کے، ہوگا یہ قیاس ہے، یہ قیاس واجب کرتا ہے طواف ہے نوغا لے جو، یہ قیاس کانا یوجب نہ جوڑو، واجب کرتا ہے طواف کی نس کی طواف والی نس کی تغییر کو اطلاق سے قید کی طرف. ومثال الثالث تودی بنبيذ التمر فإنه لو قال جاز بغيره من الأنبذة بالقياس على نبيذ التمر أو قال لو شج في صلاته أو احتلم يبني على صلاته بالقياس على ما إذا سبقه الحدث
لا يصح لأن الحكم في الأصل لم يقل معناه فاستحال او ماضی ماضی فاستحال او ماضی تعدية اب اللہ تھی وے چلو جی یہ دو مثالیں کٹھیاں ہو گئی یعنی با مثال الثالث مثال ثالث وہ کیا تھا کہ نس غیر معقول العلت ہے نس غیر معقول للت اس پر کوئی اور شے قیاس نہیں ہو سکتی اس پر کوئی اور شے قیاس نہیں ہو سکتی لہذا اگر قیاس کر دیتا تے اسی قبول نہ کرے سان سنی گل اے تیسری شرط کی سی کہ وہ نس غیر معقول العلت وہ جڑا منصوص لے تے حکم ہے نا جی بھی انجے اون دی علت کوئی نہیں او معقول المعنی نہیں جی او معقول المعنی نہیں او اللہ رسول دے نزدیک تے کروڑا حکمتاں جی یعنی ساڈے نزدیک او سانو کو سمجھ نہیں آ رہا جی تے لہذا اس اُتے مزید قیاس نہیں کر سکدے واجہ قیاس کرنا علت کٹ کے جی جدو اصل دی علت ہی کوئی نہیں سر کول نکلدی بھی تے قیاس کس طرح کرنا ہے جی پہلے واقعہ سن لو تے پھر تن مرض کرنا روایت کی گئی یہ بات کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا لیلۃ الجن کو نصف محرم سے وقد کان مدہ ثلاثہ ثلثہ اور تحقیق اس کا گزر گیا رات کا ثلث ثم قال پھر سرکار نے فرمایا رات دے نا کچھ حصہ گزر گیا ثلث رات دا تیسرا حصہ گزر گیا سی تو سونے صحابہ پاک نے فرمایا کہ یقوم معی من لم یکن فی قلبی مثقال ذرۃ من الکبر مکہ شریف دا واقعہ ہے جڑے صحابہ پاک کول سن فرمایا کھڑا ہو جائے میرے ساتھ وہ کہ نہ ہو اس کے دل میں ذرہ برابر تکبر نہ ہوئے اٹھ بوے میرے نال چلے اعلان فرمایا جن دے دل وچ ذرا تکبر نہ ہوے پاس کھڑے ہو گئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہ باقی صحابہ تکبر سی اس نے اعلان کیتا تو کھڑے ہو گئے جی تو باقی صحابہ پاک نبی نہیں تربیت گاہ وچ موجود نے گل مکہ شریف دی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہو گئے فحملہ پس لے لیا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مع نفسی اپنے ساتھ جی پس حضرت عبداللہ بن مسعود کہندے نے کہ نکلے ہم مکہ شریف سے باہر ایک جگہ تے گئے باہر ایک جگہ کھلی جگہ تے فخطا پس خط کھینچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے چوپھیر ایک خط ایک جگہ میں ڈک کے فرمایا تے کھلو جا تے سونا میرے چوپھیرے کی کیتا خط کھینچا تے فرمایا کہ لا تخرج نہ نکلنا اس خط سے میرے آن تک تو باہر نہیں نکلنا کیونکہ اگر نکل گیا تو ایسے تو نہ ملے گا تو مجھے قیامت کے دن تک جن چک کے لے جان گے جی کون جن چک کے لے اتوں اندروں باہر نہیں نکلنا جی اے وہ طریقہ جنہوں نے دائرہ پایا نے جی کی پایا نے وہ دم کر دیں دائرے پاندے نا جی ایتھوں ثابت ہے جی باہر نہیں نکلنا تے حضرت عبداللہ بن مسعود کہندے نے میں اندر تے ثم ذہبا پھر سرکار تشریف لے گئے سرکار دعوت دینے لگ گئے جنوں کو کدھر آندے میں وینا پیا ماں پس دیکھا میں نے 70 نفروں کو جنوں سے آئے وہ جبل قاف جن کو کاف آدھے ہو جبل قاف جبل جو ہوگا تو پھر کو کی ہے جب کو میں نہیں تو جبل میں نہیں اس وجہ جبل کو کاف سے نہیں آخنا کتوں ہے جبل قاف کے پچھلی جانب سے وہ جن آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کنے 70 جماعتاں اور ہر نفر 70 رجل تھے سنے ہی یہ ان 70 نو 70 نال ضرب دیو تو کنے بندے نے اینے جن آئے 70 ہو کے لباس ان کے سبز رنگ کے اور شبی ان کی سبز رنگ کی اور آوازیں ان کی جیسے کڑک کی آواز جی میں سندا پیا ماں اور تھے وہ سارے جن جنوں کے بادشاہ تھے اے سارے سونے کو آئے اللہ تعالیٰ بھیجے بس قالو انہوں نے عرض کیا السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیوں اقرا پڑھیں آپ اس کلام سے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب سے تاکہ ہم سنیں سونے سانو قرآن شریف سناؤ
بس پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر سورہ فرقان کو آخر تک. جب سنا انہوں نے قرآن سرکار کی زبان مبارک سے تو فقالو ہنو قرآن دی آیتاں انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا. قرآن ہے کہ نہیں؟ یہ اس موقع تو نہ آکھیا تے پھر قرآن دی آیتاں آ گئی جہڑی گل نہ آکھی آیتاں بن کے آ گئی پوری وضاحت ہی ہوتے. بس ایمان لے آئے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے ساتھ اور سیکھے انہوں نے شرائع سے وہ جو صلاحیت رکھتے تھے ان کے لیے صبح کے وقت تک. کدوں تک؟ صبح کے وقت تک. تے اجے وہ ایتھے ہی سن تے سرکار لوٹے طلوع فجر کے بعد تے سرکار میرے کو آئے تے میں دائرے وچ سا تے سرکار نے فرمایا کیا تیرے پاس پانی ہے؟ وضو کرو. میں اس کے ساتھ سونے تازہ وضو کرنا چاہیا تو میں نے عرض کی نہیں ہے مگر نبیز تمر ہے گھڑے میں. سونے جڑا چھوٹا کڑا میرے کو نال لے کے اندے وچ نبیز تمر دا میں کھجورا کھول کے نہیں کوگو وچ ثبوتیاں کھجورا پا دیو تے پانی وچ تھوڑا تھوڑا میٹھا گھلدا رہے تے پی لینا پتلا پتلا جی ہے او اللہ. تو نبیز تمر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھجور پاک ہے اور پانی اس کا. پس لیا سرکار نے پانی وہ نبیز تمر اور وضو کیا اس کے ساتھ. سنیں ایتھے ہونے گل ہی ایتھے ہون لیاونی ہے بھی جدوں کھجور دے پانی نال وضو جائز ہے تے انگور پانی چ پائے ہون ہور کوئی چیزاں پانی چ گھولیاں ہون تے پھر اوتھے بھی وضو جائز ہونا چاہیے جی. تو اساں جواب دینا بے نس معقول المعنی نہیں لہذا مزید نہیں قیاس کر سکتے اتھے ہی بند ہے جی. اگلی گل پوری سن لو. فائزہ اسفارا جدن پس جب سونیا نے خوب سفیدی کی اسفارا جدن تو پس نماز پڑھی جنہوں نے صبح کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جی خوب سفیدی او مکہ شریف اور چلے گئے پھر وہ الا مکانہم اپنے علاقے وال. کون؟ جن. اے جن والی رات سمجھ آ گئی جی اللہ. ہوں سنو گل جی ہوں سنو کہ مثال ثالث کی وہ ہے کہ نامعقول ہو معنی اس کا. وہ مثال ہے کہ وضو جائز ہے نبیذ تمر کے ساتھ. وضو جائز ہے نبیذ تمر کے ساتھ. اب یہ بھی پانی ہے جس میں ایک چیز ملی ہوئی ہے یہ بھی ایک پانی ہے جس میں چیز ملی ہوئی ہے اس کے ساتھ وضو جائز ہے. لہذا وہ پانی جن میں چیزیں اور مل جائیں انگور مل جائیں کوئی کشمش مل جائے تو پھر وہ بھی تو نبیذ ہی ہیں لہذا ان کے ساتھ بھی وضو جائز ہے. شفافی یہ کہتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں یہ قیاس نہیں ٹھیک کیونکہ یہ نس معقول المعنی نہیں ہے. نس اس اتے ہور قیاس نہیں کر سکتے. ایک مثال آکھو نا اگر ٹوریے پھر دوجی مثال بکھری ہے جی. تیسری مثال تیسرے کی مثال تیسری شرط کی مثال کہ نس معقول المعنی نہیں. تیسری شرط کی مثال کہ نس معقول المعنی نہیں وضو کے جواز کے عدم میں. وہ یہ مثال یہ ہے کہ بھئی نبیذ تمر کے ساتھ وضو جائز ہے. نبیذ کے ساتھ وضو جائز ہے. تو اگر کوئی کہے کہ لہذا باقی جو نبیذ ہیں وہ کشمش پا کے انگور پا کے یا اور کوئی چیز وچ پائیے پانی نو مثال طور تے ادار دانا پایا بھی ذرا پانی کھٹ میٹھا جا ہو جائے اور کوئی چیز پائیے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ کیونکہ یہ نس معقول المعنی نہیں. نس سنیں یہ نس معقول المعنی یہ سمجھ رہو پھر اگر ٹوٹ دو بے نبیذ تمر ویندے پے ہو او فی حق جواز توضی ہے ہو کیونکہ روایت کی گئی یہ بات کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا تھا نبیذ تمر کے ساتھ جس وقت نہ پایا پانی. تو واقعہ سن لیا سارا. پس کہا بعض الناس نے جائز ہے توضی اس کے علاوہ باقی نبیذوں سے بھی قیاس کرتے ہوئے کس پر نبیذ تمر او بولو چاہ. ہم کہتے ہیں جواز توضی. ہن گل شروع ہوئی
نبیز تمر کے ساتھ یہ ثابت ہے کس کے ساتھ؟ نس کے ساتھ ایسی نس جو ہونے والی ہے قیاس کے خلاف پر یاد رہا، لیکن اس لیے کہ نبیز تمر مات نہیں نہ حقیقتاً جی کہ مائے، نہیں ہے، اسی لیے نہیں سبقت کرتا یہ فہم کی طرف اسم الماء کے اطلاق کے وقت، حتیٰ کہ اگر حکم دے مولوی عثمان مولوی انس کو کہ پانی لے آ تو وہ نبیز تمر پر لے آئے تو عادتاً یہ خطا ہے، عادتاً، اور ولا مانن نہ حقیقتاً پانی ہے تو نہیں نہ ہو نہ مانن پانی ہے نہ حقیقتاً پانی ہے تو نہ، مانن پانی ہے، اس لیے کہ پانی جو ہوتا ہے وہ تو نجاست کو مال سے دور کرتا ہے، تیندے نال تا مٹھاس ہے، اس لیے کہ نہیں ہے یہ قالل نجاست المحل کلمہ ماں کی طرح نہیں ہے یہ، اور قانون ہے وہ جو ثابت ہو بخلاف قیاس اس پر غیر کو قیاس نہیں کیا جاتا، بلکہ بند ہوتا ہے حکم مورد نس پر۔ میں نے دیکھ لا زیارت کر لا میری تو جیسے لفظ ہے، لفظ آ گیا مورد نس کہ خلاف قیاس نس ہونا تو وہ حکم اسی جگہ بند ہوتا ہے، آگے اس پر قیاس نہیں کر سکتے، نہیں ہو سکتا، سمجھ گئے ہو؟ اور نبیز تمر کی روایت کیا ہے اس حدیث کو اربعہ نے سوائے نسائی کے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے من طریقے ابی فزارہ نبی زید مولا چلتے مرفوعاً کے کھجور پا کے پانی اس کا پا کے، امام ترمذی نے یہ بھی اضافہ کیا فتودع منہ تو پھر سونے اس کو وضو بھی کیتا، مسئلہ سمجھ لو، پھر وضو کا جواز ہونا کس کے ساتھ؟ اور نبیز تمر کے ساتھ بھی ہی کس کے ساتھ؟ نبیز تمر کے ساتھ یہ مذہب ہے کن کا؟ طرفین کا، اور اسی کے ساتھ قول کیا کس نے؟ اکرمہ نے، حضرت اکرمہ، حضرت اوزائی، حضرت حمید بن حبیب، حضرت حسن بن حجی اور حضرت اسحاق اور امام ظفر نے، اور فرمایا امام ابو یوسف ایک اور یہ قول ہے کن کا؟ امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد کا، اور ان کے علاوہ علماء سے انہوں نے کہا کہ نہیں جائز توضی کس کے ساتھ؟ نبیز تمر کے ساتھ، اور یہی مختار ہے کن کا؟ امام طحاوی کا، اور تصحیح کی ہے اس کی قاضی خان نے، اور فرمایا کہ یہی قول ہے امام صاحب کا آخری، اور تحقیق رجوع کر لیا تھا اسی کی طرف امام صاحب نے، اور روایت کیا ابن قدامہ نے مغنی میں، فقہ حنبلی دی کتاب مغنی، ایک مغنی جڑی ہے نا وہ ناف دی ابن قدامہ دی، او ابن شام دی مغنی، اچھا جی، تو ابن قدامہ کی حل مغنی میں ہے، روایت کی گیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نہیں دیکھتے تھے حضرت مولا علی کوئی حرج کس میں وضو کرنے کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ نبیز تمر کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ قول کیا کہ انہوں نے امام حسن نے، حسن بصری، قال الحسن ہوئے نا تو کون؟ امام حسن بصری، ہاں انہیں بھی یہ قول کیتا ہے بھی میرے استادہ دا قول ہے تو میرا بھی قول ہے، قول اے ہی ہے۔ حضرت مولا علی استاد نے حضرت حسن بصری دے جی، توجہ جی، ان معنی کرو نا۔ اور مثال ثالث کی، ثالث کی، اور ثالث وہ ہے اور ثالث وہ ہے کہ نہ معقول ہو معنی اس کا، کہ نہ معقول ہو معنی اس کا، تو مثال ثالث کی کس میں؟ نبیز تمر کے ساتھ نبیز تمر کے ساتھ، وضو کے جواز کے حق میں، کے جواز کے حق، انج معنی کرنا جی، کیونکہ شان یہ ہے شان یہ اگر کہے اگر کہے، یعنی احد من المشائخ کیا کہے جائز ہے نبیز تمر کے غیر کے ساتھ، نبیز تمر کے غیر کے ساتھ، باقی ان بیزا سے باقی ان بیزا کی جائز ہے وضو کرنا، قیاس کے ساتھ، قیاس کے ہاں قیاس کرتے ہوئے قیاس کرتے ہوئے نبیز تمر پر، نبیز تمر، تو اسی آکھاں گے اور سونے ہوئے قیاس ٹھیک نہیں ہے کیونکہ نس معقول المعنی نہیں، معنی کرو نا اگلی گل پھر پڑھ دیں۔ اس کی وہ مثال جو نہیں معقول معنی اس کا یعنی علت نہیں سمجھی جاندی پہ، نبیز تمر کے ساتھ وضو کے جواز کے حق میں، ہاں شان یہ ہے کہ اگر کوئی کہے جائز ہے نبیز تمر کے غیر کے ساتھ باقی انبیزا سے قیاس کرتے ہوئے نبیز تمر پر، تو ٹھیک نہیں ہے جی۔ اور مثال ثالث کی وہ ہے کہ نہ معقول ہو معنی اس کا نبیز تمر کے ساتھ وضو کرنے کے جواز کے حق میں، کیونکہ اگر کہے کوئی ایک مشائخ سے کہ جائز ہے نبیز تمر کے غیر کے ساتھ باقی ان بیزا سے قیاس کرتے ہوئے نبیز تمر پر، سمجھیو گل۔ دوسری مثال جی،
نماز میں اگر حدث سبقت کر جائے، جی نماز میں اگر حدث سبقت کر جائے تو نو اجازت ہے وضو کر کے آوے تے نماز دی بنا کر لوے. اجازت ہے کہ کوئی نہیں؟ جی اجازت. اجازت ہے. سنیں اور نس جی او آشیت لکھی پہلے پڑھ لو. لم یوقل ما نہ ہو او پہلے نس دیکھو نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہے کہ یا جس نے یا اس کو مزی آ گئی نماز میں تو چاہیے کہ وضو کرے اور چاہیے کہ نہ کرے نماز پر جب تک کلام کرے. کلام کرے. اے بے نس جی اے بے نس. اب اس نس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ حد سے ہو جائے جی تو نماز ٹوٹتی نہیں. لہذا اتھے نماز گئی رک تے وضو کر کے آ کے تے اتھوں اگا شروع کر دے. ایک گل پڑھی کہ کوئی نہیں؟ اچھا ہوں دیکھو اب اس پر قیاس کیا. اگر کسی شخص نے کسی کے سر میں پتھر دے مارا، وہ زخمی ہو گیا، خون نکل آیا، تو یہ بندہ بھی چونکہ یہاں بھی خون نکلا ہے یہ نجس ہے. کیا ہے؟ نجس ہے. تو وضو ٹوٹا ہے، لہذا یہ بھی وضو کر کے آ کے نماز کی بنا کر سکتا ہے. یا وہ سویا اور سونے کے حالت میں اس کو کیا ہو گیا؟ احتلام ہو گیا. یہ غسل کر کے یا وضو کر کے نہیں، غسل کر کے، یہ بھی غسل کر کے آ کے کیا کرے؟ بنا کر سکتا ہے. کیونکہ یہاں بھی تو نجاست نکلی ہے، یہاں بھی تو نجاست نکلی تو وہ بھی تو نجاستیں نکلی ہیں. جب ان سے بنا جائز ہے وضو کر کے تو ان سے بھی جائز ہونی چاہیے. آنکھوں نہ بڑا ایک باری کیا کہ جی وہ شخص جس سے حدیث پاک میں ہے جس کو کہے آئی نقصیر آئی مزی آ گئی تو اس نے وہ کیا کرے؟ وہ جائے وضو کرے، کلام نہ کرے تو اپنی نماز پر بنا کرے، یعنی نماز فاسد نہیں ہوئی. بات یہ ہے اس پر قیاس کیا کہ اگر کسی کو نماز میں زخم ہو گیا، تو کسی شے ماری خون نکل ہے، تو لہذا یہ بھی اس پر پٹی باندھ کر وضو کر کے کیا کرے؟ نماز پڑھے. یا اس کو اطلام ہو گیا اس کو تو غسل کر کیا کر بنا کرے، کیونکہ یہ بھی تو خروج نجاست ہے. یہ بھی خروج نجاست، وہ بھی کیا تھا؟ خروج. اور یہ بھی خروج نجاست. تو ہم کہتے ہیں کہ جو اصل نس ہے وہ معقول المعنی نہیں ہے. اصل نس معقول المعنی نہیں ہے، چونکہ معقول المعنی نہیں ہے لہذا اس پر غیروں کو قیاس نہیں کر سکتے. کیا کہ جی ہم کہتے ہیں کہ اصل نص جو ہے یہ معقول المعنی نہیں ہے، اس پر غیر اس لیے اوروں کو قیاس سنیں گل اے شابہ سے او ویکھ لو انہوں عاشیت پھر گل بنے گی جی. اوکے میں اور لا یصحو اس لیے کہ حکم حدیث میں ثابت ہے. کس کے ساتھ؟ حدث میں ثابت ہے نص کے ساتھ، لیکن وہ ہے کیا؟ خلاف قیاس. وجہ کی ہے حدث نماز کے منافی ہے جی کہ کوئی نہیں؟ منافی ہے، حدث نماز کے منافی ہے. اس لیے کہ حدث طہارت کے منافی ہے. اس لیے کہ حدث طہارت کے منافی کہ کوئی نہیں پوں پاں میں ہوئے تو وضو رہ جاندے. حدث طہارت کے منافی ہے اور نئی نماز مگر کس کے ساتھ؟ طہارت کے ساتھ. تو جب حدث کے ساتھ طہارت نہ رہی تو طہارت کے بغیر نماز کوئی نہیں، کیونکہ اور شے نہیں باقی رہتی اس کے ساتھ کہ اس کا منافی بھی اور شے بھی. سمجھائی جی؟ اصل تک قیاس تے سی کہ جس لئے یہ چیزاں ہوئیاں تو کی ہو جائے؟ نماز فاسد ہو جائے. باجی ہو کس لئے کہہ وغیرہ آئیے، مزی آئیے، نقصیر آ گئی تھی، اصل کی سی قیاس کی ہے فاسد ہو جائے. لیکن چونکہ نص آ گئی ہے، کی آ گئی ہے، اور وہ جو ثابت ہو بے خلاف القیاس اس پر غیر کو قیاس اے وجہ. لہذا ہون ہور اگر کوئی چیزاں ہون تو انہوں قیاس اس سے نہیں کر سکتے. سنیں ہی او ماں نہ ہو. اچھا جی ہون سوال ہی دھیان کری ہوئے. اگر کہا جائے کہ یہ حکم یعنی بنا ثابت ہے بقولی علیہ الصلوۃ والسلام من قا ایک راؤفا او امزا فی صلاۃ فلیتودع ولیبنی علی صلاۃ ما لم یتکلم.
ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਣੇ ਹਨਫੀਓ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੇ ਹਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਸਾਂ ਗੈਰ ਨੂੰ ਕਿਆਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਆਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਜਰ ਦਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਬੇ ਨਹੀਂ ਜਰ ਦਿੰਦੀ ਸੁਣੇ ਜੀ ਗੱਲ ਜੀ کہ معلم یتکلم اور بنا باقی احداث میں ثابت ہے کس کے ساتھ قیاس کے ساتھ انہیں دو ہوتے تو پس کیوں نہ ہو حکم معقول المعنی حکم معقول المعنی ہے حکم معقول المعنی ہے تو قیاس نہیں کیتا وہاں ہوئے سوتے جی بے قیاس نال وضو ہوا نکلی وضو ٹوٹ گیا تو بنا کرے کہ نہ کرے کرے جی ایویں جڑا نا پیشاب دے قطرے دا ذکر ہے وچ نہیں تے جے پیشاب دا قطرہ نکل گیا تو ہن بھی کی کرے وضو کرے بنا کر سکتا ہے کہ نہیں تو تسی ایڈے قیاس کر لینے تو معقول المعنی ہے تو کیتے جے نا سنتے پے ہو تو پھر کیا ہوگا پس اگر نہ ہو حکم معقول المعنی تو پھر نہیں متعدی ہوگا اس کے غیر کی طرف جی پھر اتنے بند ہوگے نا تسی آپ کر لینے ساڑھی باری جڑنا تسی پھر غصے تھے نہیں پہ ہو تو ان دا جواب یہ ہے کہ سونیوں اے جڑی ہوا نکلی ہے پیشاب دا قطرہ نکلے ہے یہ ثابت ہے بے طریقے دلالت نہ کہ بے طریقے قیاس اس لیے کہ کہے کا اور رواف کا غیر وہ خارج من السبیلین ان سے ہے کہ سبقت کر گیا اس سے کثیر جیسے کہے اور رواف بلکہ اسبق و اکثر ہے ضرور وقوع کے ان سے سنیں جی بھی ہوا دا نکل جانا پیشاب دے قطرے دا نکلنا وہ انہوں نے زیادہ ہے جی تو جب ان میں ثابت ہے تو یہ دلالت النص کے طریقے کے ساتھ ان کا حکم بھی ثابت ہو گیا پس ثابت ہے حکم اس میں کس طرح دلالتاً اور شج یہ حاصل ہوا ہے غیر سے کسے وٹا مارے ہے تو ہر نماز لوگ کی وٹے مار دینا نہیں عقل کسی جی وٹے مار کے سر پاڑ دینا جی اچھا جی بھائی کدھر گیا ہو جی ایک تے دوسرا احتلام اس کا تو وقوع کثیر ہے ہی نہیں دوسرا یہ ہے کہ یہ تو عمل کثیر ہے کافی دیر سونا سو تو تاں کم ہونا ہے جی جی اے گل اس لیے ان کو قیاس نہیں کر سکتے چلو جی مانا کرو جی یا کہا کس نے کسی ایک نے مشائخ سے اگر زخمی ہو گیا اگر زخمی ہو گیا رجل اپنی نماز میں اپنی نماز یا محتلم ہو گیا محتلم ہو تو بنا کرے اپنی نماز پر قیاس کرتے ہوئے اس صورت پر جب سبقت کر گئی اس سے حدث کر گئے اس سے تے اسی کی آنے اور نہیں صحیح کیڑی شے قیاس اس لیے کہ حکم اور بنا علی صلاتی جڑی بھی دوبارہ بھی نماز سے بنا کر سکتا ہے حکم اصل میں نہیں معقول معنی اس کا بس محال ہے متعدی کرنا حکم کو فرع کی طرف جی اگر زخمی ہو گیا کوئی شخص اپنی نماز میں یا متلم ہو گیا بنا کرے اپنی نماز پر قیاس کرتے ہوئے اس بات پر قیاس کرتے وہ صورت پر سبقت کر گئی اس سے حدث تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں صحیح کیا اصل میں نہیں معقول المعنی ہاں پس محال ہے چل بے کیا کہا کسی ایک سے اگر زخمی ہو گیا رجل یا محتلم ہو گیا تو بنا کرے اپنی نماز پر قیاس کرتے ہوئے اس صورت پر کہ جب سبقت کر گئی رجل سے حدث نہیں صحیح یہ قیاس اس لیے کہ حکم اصل میں نہیں معقول معنی اس کا پس محال ہے متعدی کرنا حکم کا فرع کی طرف باب مثل لہذا قال اصحاب الشافعی رحمہ اللہ قلتان ناجستان اذا اجتمعتا صارتا طاهرتين فاذا افترقتا بقيتا على الطهارة بالقياس على ما اذا وقعت النجاسة في القلتين لان الحكم لو ثبت في الاصل كان غير معقول معناه اور اسی کی مثل کے ساتھ اور تو نا حاشیت ہے بے مثل ما ذکرنا کہ حکم ثابت بالنص علی خلاف القیاس غیر معقول المعنی اے حکم کی ہوندا ہے بند ہوندا ہے کندے اوتے نص مورد نص تے جی مورد اندنا جی وہ یہ ہے کہ اصحاب شافی فرماتے ہیں او کلا تان جان دے ہو کی شے کلا تان اون دے وچ کلا تان تے لکھے کلا کنے کلو دا ہوندا ہے کنے سیر دا
ਕਿਤਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੈਨ ਅਸਤੂਰ। ਕੁੱਲਾਤਾਨ 200 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਲਿਖਿਆ? ਕੱਢੋ ਨਾ ਥੱਲੇ ਕੁੱਲਾਤਾਨ, ਥੱਲੇ ਬੈਨ ਅਸਤੂਰ ਲਿਖਿਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਮਤਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੁੱਲਾਤਾਨ ਸ਼ਰਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਕੱਢੋ ਤੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਠੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਨ ਅਸਤੂਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮੌਲਵੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਭੋ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇੰਜ ਕੀ ਮੰਨਨ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀ 250 ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਿਆ 500 ਸ਼ੇਰ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁੱਲਾ ਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। واپس آؤ شفافے کے نزدیک پتہ ہے پانی کلا تان ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ نجس نہیں ہوتا۔ ساڈے نزدیک حوض ہوے تو تاں ہے، او دا در دا او مائے کثیر ہے۔ شفافے کے نزدیک کلا تان مائے کثیر ہے۔ توجہ جی، اسی کی مثل کے ساتھ شفافے فرماتے ہیں کہ کلا تان ناجساتان 250 شیر دے 2 مٹکے سان تے دوویں پلیت سان، دوویں پلیت سان سننا ہے جی۔ تے اساں انہاں نوں پھر 500 مٹکے والے وچ یا چھوٹی جی ٹینکی وچ کٹھا کر دتا تے او فرماندے نے ہن دوویں پاک ہو گئے نے جی، ہن دوویں پاک ہو گئے، پہلو کی سن نجس سن دوئے، کلے کلے پلیت نے تے جدوں کٹھے ہوئے تے کی ہو گئے؟ ہن پاک ہو گئے نے۔ پس جب جدا کریں جدا ہو جائیں وہ دونوں پھر پیچھا مٹکیاں چ پا دیو تے باقی یا تال طہارا تے وہ باقی رہیں گے طہارت پر تے پاک ہو گئے نے۔ اے پلیت نو پاک کرنے دا ایک طریقہ ہی ہن سنا آئی چس شفافے دے نزدیک سنیا جی، لیکن انہوں نے یہ جو بات کہی ہے یہ قیاس کیا ہے اس صورت پر کہ جب واقعہ ہو نجاست کلاتین میں، وہ جڑا پہلو پانی کٹھا ہے تو کلے 500 شیر ان دے وچ نجاست گرے تو آندے نے مائے کثیر ہے تے مائے کثیر وچ نجاست گرے تے نجس نہیں ہوندا، تے لہذا جدوں 250 نجس سی تے کٹھا کیتا تے کنا بن گئے 500 تے 500 شیر تے نجاست نو نہیں اٹھاندا لہذا پاک ہو گئے نے تے پاک نو ونڈو تے پھر بھی پاک ہے۔ پاک رہنا۔ اے انہاں نے قیاس کیتا ہے، کی کیتا ہے؟ قیاس کیتا ہے بھی کنہاں نو؟ اے کلاتین دے اتے قیاس کیتا ہے اس جزی نو کہ 250 شیر دے 2 مٹکے پلیت نے، جی، اے مائے کلیل ہے، جس لئے کٹھا کیتا تے ہن کی بن گیا شفافے دے نزدیک مائے کثیر۔ تو مائے کثیر چونکہ نجاست کو نہیں اٹھاتا لہذا جب اکٹھے ہوں گے تو پاک ہو جائیں گے، جب پاک ہوں گے جدا کریں گے تو پھر بھی پاک ہی رہیں گے۔ ہن سنا پھر جی لینا ہی رچ جی۔ اور اسی کی مثال فرمایا صاحب شافی رحمہ اللہ نے کہ کلاتان ناجساتان، جب انہیں جمع کر دے تو یہ دونوں پاک ہو جاتے ہیں۔ پہلو بکرے بکرے نجس نے جب جمع کر دیں تو یہ مائے کثیر ہو گیا تو مائے کثیر نجاست کو نہیں اٹھاتا، شفافے کے نزدیک پاک ہو گئے، لہذا پھر ان کو اگر جدا کر پھر دیں اگر انہیں جدا کر دیں تو پھر بھی یہ پاک ہی رہیں گے۔ یہ قیاس کیا انہوں نے، یہ قیاس کیا انہوں نے اس پانی پر جو پہلے کلاتان ہے، اس پانی 500 شیر ہے اکٹھا، جی، اس میں نجاست گرے تو نجاست کے شفافے کے نزدیک نجس نہیں ہوتا، تو لہذا جب علیحدہ علیحدہ پلیت اکٹھے کی اور 500 شیر بن گیا تو لہذا یہ بھی نجاست کو نہیں اٹھاتا، یہ بھی نجس نہیں ہوا۔ تو ہم کہتے ہیں سونےوں اصل جو ہے وہ غیر معقول المعنی ہے کلاتین والی حدیث، لہذا اس پر غیروں کو قیاس نہیں کر سکتے، غیروں کو قیاس نہیں کر سکتے۔ سنیں او بے خدروں کلاتینوں جی، کیونکہ فَإِنَّهُ لَا يَتَنَجَّسُ کلاتین نجس نہیں ہوتے۔ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب پہنچ جائے پانی کس کو؟ کلاتین کو، تو نہیں اٹھاتا خبث کو، یعنی نہیں اعتماد رکھتا کس کا؟ یہ حدیث ہے جی۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ قیاس غیر صحیح ہے کیونکہ حکم اگر ثابت ہو اصل میں کلاتین نجس نہیں ہوندے، اے مطلب اگر ثابت ہو کس میں؟ اصل کون؟ کلاتین خود کٹھے،
اور وہ جب واقعہ ہو نجاست کس میں قلتین میں یہ جڑا اصل ہے جو حکم ثابت ہے یہ حکم کی غیر معقول وجہ یہ ہے کہ بقائے طہارت باوجود وقوع نجاست کے ایک گل معقول المعنی نہیں ساڈی سمجھ وچ نہیں پئی آوندی سنے ہی محض کہا ہے بس تو لہٰذا چونکہ یہ نص معقول المعنی نہیں اس لیے آپ اس پر غیروں کو قیاس نہیں کر سکتے کیڑے دو مٹکے بکھرے بکھرے پلیت کٹھے کر دو بھی پاک ہو جان گے جی اچھا نے متن لو ثابت فی الاصل جی اشارہ کی اس بات کی طرف کہ یہ حدیث حجت نہیں ہے یہ حدیث حجت نہیں ہے یہ گل پوچھی تھی بابا جی اس دن بابے یہ حدیث حجت نہیں ہے اس لیے کہ اس حدیث کے ثبوت میں خدشہ ہے اس لیے کہ اس کو امام ابو داود نے ضعیف کہا ہے ایک یا اس لیے کہ روایت کی گئی یہ بات کہ جناب ابن عباس اور جناب عبداللہ بن زبیر نے حکم دیا تھا زمزم کے پانی نکالنے کا یاد آئی گل کوئی اللہ اور اگر بلوکان حاضہ صحیح اور اگر یہ حدیث صحیح ہوتی ہے قلتین والی تو وہ صحابی حجت پکڑتے نہ صحابہ پاک حجت پکڑتے نہ دو صحابہ کے خلاف کہ تسی پانی پہ کڈھا دے زمزم دا ایک 50 کلے نے جی کنے نے کروڑ کلیاں جنہ پانی ہے تو قلتین نال نہیں پلیت ہے کہ وہ پلیت ہو گیا جی حالانکہ کسی بھی صحابی نے حدیث پیش نہیں کی تھی تو پس معلوم ہو گئی ہے کہ عزیز کیا ہے شاذ ہے کسی حادثے میں کہ عام تھا اس کے ساتھ بلوا سنیں جی پس فیردو تو لہٰذا اس کو رد کریں گے جیسا کہ وضو مما مست النار والی حدیث اور دوسری حدیثوں کی وجہ سے اور کلا بھی نام مشترک ہے پہاڑ دی چوٹی نو بھی آندے نہیں کڑے نو بھی آندے نہیں غیر نو بھی آندے نہیں اس لیے فرمایا مصنف نے بے شک یہ حدیث کیا ہے غیر مسلم ہے جی اور تسلیم کی تقدیر پر قیاس صحیح نہیں ہے قیاس صحیح نہیں اتنے شعر لکھے جائے دو بلیو سن لو آج استاد شعراں دی مخالفت کرتا ہے یہ تربیت دے شعر جو بڑے چسدار پڑھن والے نے بھائی پہاڑ بھائی کلا بمانا پہاڑ دی چوٹی بھی ہوندی ہے کلا بمانا اس تے شعر پیش کرتے بڑی زبردست گل لی کما قال علی کرم اللہ وجہہ جی جیسا کہ فرمایا کنہوں نے آپ دے شعر جے لنقل الصخرۃ من قلل الجبال البتہ نقل کرنا بڑا پتھر پہاڑ کی چوٹیوں سے اے کلہ بمانا پہاڑ دی چوٹی ایسے شعر بے نقل کرنا بڑا پتھر کتھوں پہاڑ کی چوٹی تے لیا کے بازار بیچنے احب الیہ ممن الرجال میرے نزدیک یہ زیادہ محبوب ہے لوکاں دے احسان چانے کولوں ہے او پہاڑاں تو وڈے وڈے پتھر لیا کے بیچ کے روٹی کمانی یہ کم پسند ہے لوکاں دے احسان چاہ کے روٹی کھانے کو ہے او دوسرا شعر سنو یقول الناس لی فی الکسب عار کہتے ہیں لوگ مجھے کہ مزدوری کرنے میں شرم ہے فقلت العار فی ذل السوال میں کہتا ہوں لوگاں دے سوال دی جڑی ذلت ہے اصل او شرم والی گل ہے بے سوال کر کے کھانا اصل وچ اے ذلت والی گل ہے جی سنی جی گل جی مزدوری کرنی شرم والی گل نہیں ہے سبحان اللہ چنگے نے چلو ٹھیک ہے اگر مانا کریے جو پسند ہے تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مانا کرو اور اسی کے مثل کے ساتھ فرمایا صحاب شافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلتان ناجستان جب جمع ہو جائیں تو ہو جائیں گے طاہرتین بس جب جدا ہو جائیں اور بعد پھر تو باقی رہیں گے طہارت پر قیاس کرتے ہوئے اس پانی پر جب اس صورت پر جب واقع ہو جائے نجاست قلتین میں اس میں اس لیے کہ اسیانے گل ٹھیک نہیں حکم
حکم اگر ثابت ہو اصل میں اگر ثابت ہو کیڑا او کلتین میں، کیونکہ اس حدیث تے اعتراض کیتا نے نا بھئی ثابت تو ہے حکم تو ہے حکم غیر معقول المعنی، اس پر مزید قیاس نہیں ہو سکتا جی۔ اور اسی کی مثال کہا ہے صحابہ شافعی رحمہ اللہ نے، کلتان ناجستان جب جمع ہو جائیں تو ہو جائیں گے وہ پاک، پس جب جدا ہو جائیں تو باقی رہیں گے طہارت پر قیاس کرتے ہوئے اس صورت پر کہ جب واقع ہو نجاست کلتین میں، اس لیے کہ حکم اگر ثابت ہو اصل میں تو ہے غیر معقول المعنی۔